बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो महफिल का आगाज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं नशिस्त सदारत पर दावत देती हूँ मोहतरम परवेज मानूस साहिब को। प्लीज वो तशरीफ लाए और यहाँ बैठे। परवेज मानूस साहब 2 दर्जन से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं। आपकी भरपूर तालियों में परवेज मुसन्निफ। फिर मैं मेहमान खुसूसी रियाज तौहीदी साहिब को दावत देती हूँ कि प्लीज वो तशरीफ लाएं और अपनी नशिस्त संभालें। आपकी भरपूर तालियों में। इसके बाद मेहमान ज़ीबकार डॉक्टर गुलजार अहमद साहब प्लीज। सर आपकी इजाजत हो तो महफिल का आगाज करें। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरम मुदस्सिर हुसैन लट्टू साहब को कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक पेश करें। मुअज़्ज़िज़ सामीन असातिज़े गिरामी रहमतुल्लाह अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद وأنت هِلٌّ بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتی ہوں دانش علی لڈو صاحب کو کہ پلیز وہ تشریف لائیں اور پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا ایسا ظلمت والے کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری
رسول اللہ روشن تربت کو ذرا کرنا جب وقت قضا آقا دیدار عطا کرنا مجرم زمانے کا میں شرم برم رکھنا رسوائی زمانہ دوزخ سے بچا لینا رسوائی زمانہ محشر میں برم رکھنا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت قضا آقا دیدار عطا کرنا. باقی وسلام. یہاں ہمارا کام ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مشاعرے ہماری تہذیب و ثقافت کے عظیم ادارے ہیں. کہا جاتا ہے ہزاروں کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ علم و حکمت نہیں ملتی جو ایک مشاعرے میں بیٹھ کر ملتی ہے. پڑھی جانے والی شاعری کا مقام اپنی جگہ، لیکن سنے جانے والی شاعری کی تاثیر ہی بے مثال ہے. شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جموں و کشمیر کے زہر اہتمام آج ادبی نشست و رسمی رونمائی منعقد ہوئی ہے. تو سب سے پہلے میں چیئرمین شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جموں و کشمیر محترم غلام نبی کمار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات سے سامعین کی سماعتوں کو نوازیں. محترم غلام نبی کمار. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب یہاں اس خوبصورت جگہ پہ بہت وقت بعد بہت مدت بعد مل رہے ہیں. ایک ادبی محفل سجانے کی غرض سے یہاں آئے ہیں اور ہم نے یہاں اس مشاعرے میں بہت ہی معزز معتبر شعراء کو بھی دعوت دی تھی، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہیں آ پائے. کچھ کی طبیعت ناساز ہے، کچھ کو عین موقع پر کام پڑا اور کچھ اب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور بولنا بہت تھا، طویل گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت موقع اجازت نہیں دیتا کیونکہ ہمارا وقت بہت ہی پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا ہے. اب میں سیدھے گفتگو پر بنیادی گفتگو پر آتا ہوں. آج کی صدارت کر رہے ہیں پرویز مانو صاحب. مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب اور مہمان زیباکار کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر گلزار احمد وانی صاحب. ان شخصیتوں سے ہم پوری طرح واقف ہیں، ان کے کارناموں سے واقف ہیں، ان کی ادبی خدمات شعری خدمات سے بھی ہم پوری طرح محظوظ ہوتے ہیں. ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کلام مختلف رسائل و جرائد میں پڑھتے رہتے ہیں. آپ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب ہیں، ایک بین الاقوامی شخصیت ہے. کوئی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک ہو وہاں پر یہ موجود ہیں. ان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسے ویسے فالوورز کی نہیں، صرف پڑھے لکھے فالوورز کی. آپ کشمیر عظمیٰ، تعمیر ارشاد یا کشمیر کا کوئی بھی روزنامہ دیکھیں، پاکستان کے رسائل و جرائد اور اخبارات دیکھیں،
ہر ماہ ہر ہفتے ان کی کوئی نہ کوئی تحریر ہمیں پڑھنے کو مل جاتی ہے، اور افسانہ نگار ہیں، ناقد ہیں، درجن بر کے قریب ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ پرویز مانو صاحب ہیں، آپ زبان شناس ہیں، پہاڑی، گوجری، اردو، انگریزی اور کشمیری تو ہے ہی، ان زبانوں کے جاننے والے ہیں، نہ صرف جاننے والے ہیں بلکہ ان زبانوں میں کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ افسانہ نگار ہیں آپ، شاعر ہیں، فصیل شہر سے ان کا شعری مجموعہ بہت پہلے چھپ چکا ہے، جس پر میں نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ افسانی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں ان کے، اور ایک پہاڑی زبان میں ان کا ناول بھی شائع ہونے جا رہا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ شائع ہو چکا ہے، اب اردو کا ناول آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ ریڈیو، ٹی وی، کوئی بھی ادارہ انہوں نے خالی نہیں چھوڑا ہے، کئی اعزازات حاصل کیے ہیں قومی سطح پر اور ریاستی سطح پر ہے ہی۔ کلچرل اکیڈمی سے بھی ایوارڈ مل چکا ہے، ریاض تبریزی صاحب بھی یو پی اردو اکیڈمی سے حال ہی میں ایوارڈ پا چکے ہیں۔ آپ ڈاکٹر گلزار احمد وانی صاحب ہیں۔ کچھ لوگ مختلف جگہوں پر نظر نہیں آتے ہیں جہاں ہمیں رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کچھ لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے، پس سے پشت چلے جاتے ہیں۔ ان کی بھی 10-12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 2014 میں دہلی گیا تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نے نیٹ زیارت کی پریپریشن شروع کی۔ وہاں کی ذاکر حسین لائبریری میں گیا تو دیکھا ان کی کتاب وہاں موجود تھی، تنقیدی مضامین کی کتابیں تو دیکھی میں نے، اور تب بھی میں نے سوچا کہ ایسا بھی کوئی ہے کشمیر میں۔ میری اتنی نظر نہیں تھی، اتنا بالغ نظر نہیں تھا، لیکن جب ان کی 2 کتابیں دیکھی تو میں بہت حیران ہوا کہ ان کے تنقیدی مضامین پر نظر ڈالی۔ میں نے کہا یہ آدمی تو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے، کون سی شخصیت ہے۔ بہت بعد 2-4 سال بعد مجھے پتا چلا کہ آپ گلزار احمد وانی صاحب ہیں، اور اس کتاب میں نے پرویز مانو صاحب پر جو مضمون دیکھا، اس کے بعد میں نے پہلے انہیں کہا کہ یہ گلزار احمد وانی صاحب کون ہے۔ انہوں نے نیٹ زیارت کے لیے بھی ایک کتاب ترتیب دی ہے، وہ بھی نیٹ کی پریپریشن کرنے والوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اب نیٹ سلیبس چونکہ بدل چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتاب قابل مطالعہ ہے، اور ان کی کتاب کا بھی آج اجرا عمل میں آنا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے شیخ العالم معنی سے مفہوم تک، اور فصیل شہر سے ان کا شعری مجموعہ ہے، پرویز مانو صاحب کا۔ شاہ سجاد صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور ان کی کتاب میں نے GN کے پبلیکیشن سے حال ہی میں شائع کی ہے، اس کی کتاب کا اجرا بھی آج عمل میں آنا ہے۔ اور مجھ ناچیز کی کتاب بھی ہے جو میں نے تصنیف کی ہے، قدیم و جدید ادبیات نام سے ہے، اس میں تنقیدی مضامین ہے۔ یہ کتاب انشاءاللہ تعالی آج ہی ان کتابوں کی رسم رونمائی آج ہونی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ہاتھوں۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں محترمہ رابعہ گیلانی صاحبہ کو کہ وہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ اب بتایا چاہتا ہے کہ ہم محفل کی پہلی نشست یعنی رسم رونمائی کا آغاز کریں، تو پہلی کتاب جس کا اجرا ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے کلام شیخ العالم معنی سے مفہوم تک، از ڈاکٹر گلزار احمد وانی صاحب۔ Thank you. Thank you. Thank you. ابھی دوسری کتاب جس کا اجرا ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے شانی غزل از حافظ کرناٹکی صاحب۔
बहुत शुक्रिया। तीसरी किताब जिसका इजरा होने जा रहा है उसका नाम है कदीम और जदीद अदबियात। कदीम और जदीद अदबियात अज़ गुलाम नबी कुमार साहब। शुक्रिया। एक और किताब है जिसका इजरा होने जा रहा है उसका नाम है उर्दू की जिंदानी शायरी नुमाइंदा शोहरा के हवाले से अज़ शाद सजाद साहब। शाद पहले बात अब एक और किताब का इजरा अमल में आना है। जिसका इजरा होने जा रहा है उसका नाम है अनडेड फैंटेसी बाय आबिद शाहीन। आबिद शाहीन साहब। अनडेड फैंटेसी बाय आबिद शाहीन साहब। सदर महफिल से मेरी दरख्वास्त है कि क्या अब हम महफिल का बाकायदा आगाज करें। सदर महफिल की इजाजत से हम महफिल का बराह रास्त आगाज करते हैं। तो शायरी के लिए सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगी गुलाम नबी कुमार साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। गुलाम नबी कुमार साहब। बहुत शुक्रिया राजा गिलानी साहब। सबसे पहले मैं ही अपना कलाम पेश करता हूँ। पहली बार किसी जगह पढ़ने का मौका मिला है। इससे पहले हमने आलमी उर्दू मजलिस के तहत दिल्ली में कई मजलिसें मुनक़िद की, वहाँ मैंने कभी कलाम नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है आप जरूर महसूस होंगे। शेर गजल का मसला यूं है, मालूम नहीं मुझको हकीकत के सिवा कुछ, मालूम नहीं मुझको हकीकत के सिवा कुछ, कुर्बत के सिवा और मोहब्बत के सिवा कुछ। मतलब है मालूम नहीं मुझको हकीकत के सिवा कुछ, कुर्बत के सिवा और मोहब्बत के सिवा कुछ। क्यों दर पे आजाद है हर वक्त तू मेरे, क्यों दर पे आजाद है हर वक्त तू मेरे, क्या पास नहीं तेरे अदावत के सिवा कुछ। क्यों दर पे आजाद है हर वक्त तू मेरे, क्या पास नहीं तेरे अदावत के सिवा कुछ। ये मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, ये मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, रखता नहीं मैं मेहरो मोहब्बत के सिवा कुछ। ये मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, रखता नहीं मैं मेहरो मोहब्बत के सिवा कुछ।
جو گل وہ کھلاتی ہے صدا پردے کے پیچھے، جو گل وہ کھلاتی ہے صدا پردے کے پیچھے، اب اس کو ملے گا نہ خجالت کے سوا کچھ۔ بڑا معنی خیز ہے۔ کیوں بے وجہ ستاتے ہیں مخلوق خدا کو، کیوں بے وجہ ستاتے ہیں مخلوق خدا کو، آتا ہی نہیں ان کو حماقت کے سوا۔ ہر آدمی سے مجھ کو ملا ہے نیا سبق، ہر آدمی سے ملا ہے مجھ کو نیا سبق، ہر آدمی سے مجھ کو ملا ہے نیا سبق، دیکھا نہیں ہے ان میں عداوت کے سوا۔ کیا کام کرے گا جسے معلوم نہیں ہے، کیا کام کرے گا جسے معلوم نہیں ہے، وہ اپنی روایت سے بغاوت کے سوا کچھ۔ مقطع یوں ہے، اپنوں سے پریشان ہوں کروں کیا میں اب کمار، اپنوں سے پریشان ہوں کروں کیا میں اب کمار، آتا نہیں ہے راس صداقت کے سوا کچھ، آتا نہیں ہے راس صداقت کے سوا کچھ۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہر آدمی سے مجھ کو ملا ہے نیا سبق، ہر آدمی سے مجھ کو ملا ہے نیا سبق، دیکھا نہیں ان میں عداوت کے سوا کچھ۔ یہ تھے غلام نبی کمار صاحب۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی طالب شاہین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ محترم ریاض توحیدی صاحب، پرویز مانو صاحب اور ڈاکٹر گلزار صاحب کی اجازت سے اور آپ تمام احباب کی اجازت سے میں اپنی 2 غزلیں پیش کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ غزل کا پہلا شعر یوں ہے، تعبیر گوئی کا فہم نہیں، تعبیر گوئی کا فہم نہیں، خوابوں سے تو الہام اچھے، خوابوں سے تو الہام اچھے، وہ کون میرا وہ کون میری میں کیا اس کا، وہ کون میری میں کیا اس کا، ہیں کچھ رشتے بے نام اچھے، وہ کون میری تعبیر گوئی کا فہم نہیں، خوابوں سے تو الہام اچھے، وہ کون میری میں کیا اس کا، ہے کچھ رشتے بے نام اچھے۔ لہو ابلا آنسو باب بنے، لہو ابلا آنسو باب بنے، ملے عشق میں دل کے دام اچھے، لہو ابلا آنسو باب بنے، ملے عشق میں دل کے دام اچھے، ابلیس کی فوج ہو موج میں گر، ابلیس کی فوج ہو موج میں گر، رہتے ہیں ندامت تھام اچھے، رہتے ہیں ندامت تھام اچھے، صابر تو اللہ کو بائے، صابر تو اللہ کو بائے، انگور میں ہوتے خام اچھے، صابر تو اللہ کو بائے، انگور میں ہوتے خام اچھے، جسے ہاتھ دیا اس نے تیرے، جسے ہاتھ دیا اس نے تیرے، اے طالب بگاڑے کام اچھے، جسے ہاتھ دیا اس نے تیرے، اے طالب بگاڑے کام اچھے۔ یہ تھی ایک غزل۔ دوسری میں یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی، یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی، مٹے نہ تیرگی میں بھی خودی کی جستجو اپنی، یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی، مٹے نہ تیرگی میں بھی خودی کی جستجو اپنی، خوشامد کے چمن میں کون ہے بلبل سے وابستہ، خوشامد کے چمن میں کون ہے بلبل سے وابستہ، ہے اب تو ہر کمی کرتی مغز سے گفتگو اپنی، ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں، ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں، وفا میں برملا ہم نے لٹا دیا برو اپنی، ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں،
वफा में बरमला हमने लुटा दी आबरू अपनी। क्या बात, बहुत अच्छा। गुजर जाए जमाने पर यही अंदाज हो अपना, गुजर जाए जमाने पर यही अंदाज हो अपना, फना हो जाए मिट जाए रहे कायम ये बू अपनी। क्या बात, गुजर जाए जमाने पर यही अंदाज हो अपना, फना हो जाए मिट जाए रहे कायम ये बू अपनी। सुना है तालिब बदले हैं हयात व मौत के नक्शे, सुना है तालिब बदले हैं हयात व मौत के नक्शे, कयामत हो हकीकत से अगर हो रूबरू अपनी। सुना है तालिब बदले हैं हयात व मौत के नक्शे, कयामत हो हकीकत से अगर हो रूबरू अपनी। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। ताबीर गोई का फहम नहीं, ख्वाबों से तो इल्हाम अच्छे। ताबीर गोई का फहम नहीं, ख्वाबों से तो इल्हाम अच्छे। वो कौन मेरी में कौन उसका, वो कौन मेरी में कौन उसका, है कुछ रिश्ते बेनाम अच्छे। ये थे तालिब शाहीन साहब। अब मैं दावत देती हूँ शाइस्ता बुखारी साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस करें। शाइस्ता बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुंतज़मीन का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मदऊ के और मौका दिया। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक नज़म पेश खिदमत है जी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें जी, आपकी बड़ापन आपका। नज़म का उन्वान है दरिंदों की बस्ती। जी जी जी। नज़म यूं है, ये दर जहाँ देखो रावण ही रावण बसे हैं, जहाँ देखो रावण ही रावण बसे हैं, अश्कों के सावन ही सावन बहे हैं, यहाँ नन्हे मुन्नों को टॉफी के बदले यतीमी